ان کو لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، منہ ہو جائے میٹھا، منہ ہو جائے، منہ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، سورۃ الاحزاب تو ایک آیت دا حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی دی ذات دا حق مومنہ دی جاناں تو بھی زیادہ ہے، اور نبی دیاں جیڑیاں بیویاں نے وہ مومنہ دیاں ماواں نے۔ رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر کچھ اسلامی شخصیات نے وہ عظیم ہستیاں نے جنہ دی وفات اسی مہینے دے اندر ہوئی ہے۔ انہاں جو ایک شخصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساری شخصیات ساڈا ایمان نے، لیکن ان عظیم ہستیاں وچوں دو ہستیاں دا میں ذکر کرنا چاہواں گا جو کہ بحیثیت ماں اور بیٹی دے نے۔ ماں بھی اعلیٰ ہے، بیٹی بھی اعلیٰ ہے، ماں بھی شان والی ہے، بیٹی بھی شان والی ہے، ماں بھی عظمت والی ہے، بیٹی بھی عظمت والی ہے، ماں بھی اس جہان دی عورتاں وچ عظمت والی ہے، بیٹی بھی اس جہان دی عورتاں وچوں عظمت والی ہے، ماں بھی جنتی ہے، بیٹی بھی جنتی ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیٹیاں بھی عطا کیتیاں، بیٹے بھی عطا کیتے۔ اساں اہل سنت دے نزدیک حضور نبی کریم علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں سن، اور یہ ساری اولاد اللہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام نو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو عطا کی تھی۔ اہل تشیع دے نزدیک ایک کوئی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، باقی بیٹیاں نہیں۔ لیکن انہاں دی کتاباں دے اندر بھی یہ بات ذکر ہے، حیات قلوب دے اندر بھی، کہ اللہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام نو ختیجہ تو زینب، رقیہ، ام کلثوم، نہج البلاغہ جو انہاں دی مشہور و معروف کتاب ہے، وہ دی اندر بھی یہ بات ذکر ہے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ عثمان
جو دمادی دا شرف اللہ پاک نے تانوں عطا کیتا ہے وہ ابو بکر اور عمر نو عطا نہیں ہویا۔ یہ دی تشریح دے اندر لکھیا کیونکہ حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام دی دو بیٹیاں سن، رقیہ ام کلثوم۔ مجالس المومنین دے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی عثمان غنی نو دیتی کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عطا کی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت نے جنہاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا خوب ساتھ نبھایا۔ تجارت معاملے دی اندر جدو اپنا تجارتی سامان بھیجیا تے اپنے غلام میسرہ نو بھی نال بھیجیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے حالات نو ویکھنا ہے کہ ایک کہو جی شخصیت نے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ تجارتی مال بیچیا، او دے تو دگنا تگنا نفع حاصل کر کے واپس آئے۔ پورا اسی طرح حساب و کتاب نال حضرت ختیجہ نو آپ نے دیتا۔ غلام کہن لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا امانت دار کوئی نہیں دیکھا۔ یہ علی اعلان نبوت دی بات نہیں، بہت پہلے دی بات ہے۔ پھر انہیں اپنی پوری کیفیات بیان کی تھی، حالات بیان کیتے کہ اگر اسی کھان واسطے اکلے بئیے تے کھانا مک جاندہ سی، جے حضور بہندے تے کھانے چ برکت ہو جاندی۔ جے توپ لگ دی تے بدلی آپ دی ذات تے سایہ کر دی۔ سامان دے اندر کسی نال کوئی غلط بیانی نہیں کیتی، غلط سامان نہیں دیتا، اچھا سامان وکھرا کیتا، درمیانے درجے دا وکھرا کیتا، اس تو ہلکا وکھرا کیتا، سارے دی علیحدہ علیحدہ قیمت لگا کے اس نو بھیج دیتا۔ حضرت ختیجہ متاثر ہوئی اور نکاح دا پیغام بھیج دیتا۔ حالانکہ مکے دے بڑے بڑے سرداراں نے خواہش ظاہر کی کہ ختیجہ نال شادی ہو جائے، مگر آپ دا انتخاب حضور دی ذات سی۔ نکاح ہو گیا، حضرت ختیجہ نے اپنا مال حضور دے قدمہ تے رکھ دیتا۔ جدو آپ غار حرا تو واپس آئے، اسی گھبراہٹ دے اندر کہ اللہ دا پیغام آپ تے نازل ہویا، جسم پسینے نال شرابور سی، گھبراہٹ تاری سی۔ فرمایا ختیجہ زملونی، منو چادر کمبل اڑا دو۔ کمبل اوڑیا۔ حضرت ختیجہ نے پوچھیا کی ہویا؟ فرمایا میں اس طرح فرشتہ آیا، قرآن مجید دی وحی نازل ہوئی، میں بڑا گھبرا گیا۔ تو فرمان لگیاں تسی پریشان کیوں ہوندے ہو؟ اللہ کدی بھی تانوں ضائع نہیں ہون دے گا، اس لیے کہ تسی رشتہ داریاں تعلق داریاں نو نبھان آلے ہو، تسی یتیماں غریباں دا خیال کرنا لے ہو، تسی بوجھ لوکاں دے بوجھ نو ہلکا کرنا لے ہو، اللہ تانوں ضائع نہیں ہوندے۔ پھر جتنے بھی دکھ اور پریشانیاں نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے آئیاں، حضرت ختیجہ نال کھڑی ہوئی نظر آندیاں۔
آخر رمضان المبارک دے اندر ہی یہ شخصیت انتقال فرما گیاں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ تواڈے واسطے کھان پین دا سامان لے کے آن ڈیاں نے تے تسی انہاں نوں میرا سلام بھی آکھیو تے رب دا سلام بھی آکھیو، نالے آکھیو کہ رب نے انہاں واسطے جنت دے اندر ایک موتی دا محل بنایا ہے جدے اندر کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی رولا گولا نہیں ہونا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک نال قبر دے اندر اتاریا، کیونکہ ادو جنازے دا حکم کوئی نہیں سی۔ اسی طرح آپ نو دفنایا گیا مکہ المکرمہ دے اندر۔ اللہ نے حضرت ختیجہ نو بیٹیاں بھی عطا کیتیاں، بیٹے بھی عطا فرمائے۔ بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ کیونکہ سب تو چھوٹی سن اور انہاں تو پہلے 3 بھیناں انتقال کر گئیاں، بھرا انتقال کر گئے، تو ظاہر ہے جس شخصیت دے بچے اس طرح انتقال کر جان، ایک بچہ یا بچی رہ جائے تو ساری محبت دا مرکز وہی شخصیت بن جاندی۔ تو آپ نو بڑی حضور دیاں محبتاں حاصل ہوئیاں، اور چھوٹے بچے نال ویسے بھی انس اور محبت وکھری ہوندی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اگر چال ڈھال بولن دا انداز ویکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی چال نال کدی چال رلدی ہے، کدے بولن دا انداز رلدا ہے، تو حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ فاطمہ دی چال بھی حضور ورگی، بول بھی حضور ورگی۔ اور پھر حضور دیاں محبتاں ویکھو کہ جدو آندیاں تے حضور کھڑے ہو جاندے، پیشانی چوم دے، اپنے نال بٹھاندے، ذرا بھی فاطمہ دی تکلیف نو حضور برداشت نہیں سن کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو پیغام ملیا نکاح دا، اور پیغام بھی ملیا ابو جال دے گھر وچوں، تے ابو جال دی بیٹی دا جو مسلمان ہو گئی سن، صحابیہ سن۔ حضرت علی نے ارادہ کر لیا نکاح کرن دا، حالانکہ حضرت فاطمہ نال شادی ہو چکی سی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میرے دشمن دی تے میری بیٹی ایک گھر دے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا حصہ ہے، جنہیں میری فاطمہ نو تکلیف پہنچائی انہیں میں محمد مصطفیٰ نو تکلیف پہنچائی، جنہیں فاطمہ نال محبت کی تھی انہیں میں محمد مصطفیٰ نال محبت کی تھی۔ حضور دیاں محبتاں، حضور دا پیار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہے۔ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں
اس دنیا دیاں سب تو بہترین عورتاں چار نے۔ فرمایا ایک آسیہ جو فرعون دی بیوی، ایک مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ، ایک میری خدیجہ الکبریٰ اور ایک میری فاطمہ۔ اے دنیا دی عورتاں دیاں سردار عورتاں نے، عظمتاں والیاں، شاناں والیاں۔ رب نے نبی کریم علیہ السلام دی اس بیٹی نو بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نو خبر ملے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گیا نے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابی نو لے کے حضرت فاطمہ دے دروازے تے پہنچے، دستک دیتی، اندروں آواز آئی، کون ہے؟ فرمایا میں اللہ دا نبی اور رسول ہاں۔ دروازہ کھولیا اور حضور نے فرمایا فاطمہ میں کلا نہیں، میرے نال میرا صحابی بھی موجود ہے۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ بند کر دیتا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ دروازہ بند کر دیتا ہی عرض کیتی ابا جی تواڈے نال غیر بندہ موجود ہے، میری چادر بڑی چھوٹی ہے جدے نال میں پردہ نہیں کر سکدی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر نو اندر دیتا، حضرت فاطمہ نے پردہ کیتا، حضور اندر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ کول بیٹھے، فرمایا فاطمہ کی حال ہے؟ عرض کیتی ابا جی میری بیماری دی اندر بڑا اضافہ ہو گیا ہے، بخار زیادہ ہے، بیماری گھٹ دی نہیں پئی ود دی پئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں تنوں خوشخبری نہ دوا۔ عرض کیتی ابا جی کیڑی خوشخبری؟ فرمایا میری دھی کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ رب نے تینوں جنت دی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ اے میری فاطمہ کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ رب نے تنوں جنت دی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے؟ اور جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے، جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے، جو رحمتاں دی چھائے حسنین دیو مائے۔ میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد، اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد۔ میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد، اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد۔ محمد دی جیڑی جان ہے حسنین دیو ماں ہے، محمد دی جیڑی جان ہے حسنین دیو ماں ہے۔ جان تو مراد پیاری حضرت فاطمہ حضور دیاں پیاریاں تے لاڈلیاں، محمد دی جیڑی جان ہے حسنین دیو ماں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں فاطمہ تو اس گل تے راضی نہیں کہ رب نے تینوں جنت دی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ کیسا مقام ہے،
کیسی شان ہے. اسی واسطے نبی کریم دی ذات بھی ساری کائنات واسطے بہترین نمونہ ہے. حضور دیاں بیٹیاں بھی ساری کائنات واسطے بہترین نمونہ نے. عورتاں نے اپنی زندگی گزارنی ہوئے کہ حضور دیاں بیٹیاں دی طرف دیکھن, حضور دیاں بیویاں دی طرف دیکھن. اگر عبادت کرنی ہے بیٹیاں حضور دیاں موجود نے, بیویاں موجود نے. زہد سکھنا ہے تے انہاں کولو, تقوی سکھنا ہے تے انہاں کولو, علم سکھنا ہے تے انہاں کولو, سیرت سکھنی ہے تے انہاں کولو, کردار سکھنا ہے تے انہاں کول. کیونکہ او شخصیات نے جنہاں تے رب بھی راضی ہے تے سونا مصطفیٰ بھی راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے لوگوں سچے تے بڑے ہون گے پر فاطمہ ورگا سچا میں بھی کوئی نہیں ویکھیا. حضرت عائشہ فرما رہی نے رضی اللہ تعالی عنہ, ایمان والے ہو نبی کریم علیہ السلام دی تربیت انداز ویکھو. بیٹیاں ہوندیاں نے لوگ تربیت کردے نے مگر کملی والے تے قربان جائیے آپ نے اپنی بیٹی دی تربیت کیسی کیتی ہے. حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر, دروازے تو اندر داخل ہوئے, جو ہی اندر داخل ہوئے نبی کریم دی نظر حضرت فاطمہ تے پہ گئی کہ ایک عورت دے نال بیٹھیاں ہویاں نے, ہار وکھان ڈیاں نے کہ اے ہار منو علی مرتضیٰ نے دیتا ہے. تے وہ عورت ہار ویکھن ڈئی ہے. نبی کریم علیہ السلام اسی جگہ تو واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ دی نظر بھی نبی کریم علیہ السلام تے پہ گئی. آپ سمجھ گئیاں ابا جی ناراض ہو کے ٹر گئے نے. حضرت فاطمہ نے اس ہار نو بازار بھیجیا, ہار نو بیچیا, غلام خریدیا, اس غلام نو اللہ دی راہ دی اندر بیچ کے آزاد کر کے حضرت فاطمہ نے نبی کریم علیہ السلام نو خبر دیتی ابا جی میں نے ہار بیچ کے غلام خریدیا ہے, اس غلام نو اللہ دی راہ دی اندر میں نے آزاد کر دیتا ہے. حضور خوش ہو گئے. حضرت فاطمہ سمجھ گئیاں کہ ابا جی جڑے واپس ٹر گئے نے یہ خوشی نال نہیں گئے, ناراضگی نال گئے نے کہ میری دھی لوکاں دے سامنے سونے تے چاندی دے ہار بکھائے. یہ بھی حضور نو یہ ادا پسند نہیں ہوئی. اس واسطے نبی کریم علیہ السلام ناراض ہو کے ٹر گئے. مگر حضرت فاطمہ حضور دی اس گل نو سمجھ گئیاں اور فوراً اس ہار نو اللہ دی راہ دی اندر غلام خرید کے آزاد کر کے دسیا کہ ساڈی تربیت نبی کریم علیہ السلام نے کیتی ہے. حضور نے سانو دسیا ہے زندگی گزارن دا طریقہ, حضور نے ساڈی سیرت نو, حضور نے ساڈے کردار نو سواریا ہے. زندگی گزارن دا پتر تے طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے دسیا. رسول بابا رسول بابا شوہر علی ہے, تو ہجے بھی پوچھدا ہے فاطمہ کی ہے. رسول بابا شوہر علی ہے, تو ہجے بھی پوچھدا ہے فاطمہ کی ہے. گود نبی وچ پلی فاطمہ راہ نبی تے چلی فاطمہ, میرے نبی دی پیاری دیے ہجے بھی پوچھدا ہے فاطمہ کیے. ختیجہ عائشہ جس دیاں ماواں نبی دی رحمت دی ملیاں چھاواں. ختیجہ عائشہ جس دیاں ماواں
نبی دی رحمت دی ملیاں چھاواں سرداری جنت دی جنوں ملیے تو ہجے بھی پوچھدا ہے فاطمہ کیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان محمد مصطفیٰ زندہ آباد عظمت مصطفیٰ زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضور نبی کریم علیہ السلام دی یہ لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے گلاں ہون دیاں نے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے شادی کیوں نہیں کی تھی کہن والا کہہ رہا ہے علی کل مال موجود نہیں ضرورتاں زیادہ نے پیسہ موجود نہیں حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے او سجنوں اگر علی نو پیسیاں دی ضرورت ہے میں ابو بکر صدیق ادا کر دواں گا آؤ چلیے علی مرتضیٰ نو کہیے کہ شادی کر لے صحابہ ٹرے نے حضرت ابو بکر حضرت عمر تلاش کیتا ایک باغ دی اندر حضرت علی مرتضیٰ مزدوری کرن دینے حضرت ابو بکر ملے فرمایا علی شادی کیوں نہیں کر دے ہو عرض کیتی میرے کول سامان کوئی نہیں میریاں ضرورتاں زیادہ نے حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے علی اگر پیسیاں دی ضرورت ہے میں ابو بکر عطا کر دواں گا حضرت علی فرمان لگے منو رشتہ کون دے گا فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل چلے جا نبی کریم کلو حضرت فاطمہ دا رشتہ طلب کر حضور مال نہیں بیندے حضور تینو انکار نہیں کرنگے حضرت علی مرتضیٰ فرمان دے لے جدو شام ہوئی ہے میں حضور نو تلاش کردہ حضرت ام سلمہ دے گھر پہنچیا دستخط دیتی ہے پوچھیا کون ہے مرد کیتی میں علی مرتضیٰ فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول آج تیرے دروازے تے وہ آیا ہے جڑا اللہ نال بھی محبت کر دائے تے نبی نال بھی محبت کر دائے تیرے دروازے تے وہ آیا ہے جدے نال رب بھی محبت کر دائے تے میں محمد بھی محبت کر دواں دروازہ کھلیا ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے نے حضور دے سامنے بیٹھے نے بڑی ڈونگی سوچ دے اندر پہ نے کملی والے نے پوچھیا علی کی گلے بول دے نہیں پہ ہو عرض کیتی سونیا میرا بھی دل کردہ ہے کہ میرا گھر بار ہوئے میری شادی ہوئے میری بیوی ہوئے میرے بچے ہون میرا رشتہ ہو جائے نبی کریم نے فرمایا پھر آج جو تو منگے گا میں محمد مصطفیٰ تینو ضرور عطا کر دواں گا عرض کیتی یا رسول اللہ فاطمہ تو زہرا نال میری شادی کروا دو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی جو تو نے منگے آئے میں محمد مصطفیٰ نے تنو عطا کر دیتا ہے جا میں نے فاطمہ دا رشتہ تیرے واسطے منظور کر لے آئے تیرے کول کیے عرض کی یا رسول اللہ گھوڑا ہے تلوار ہے ایک زیرہ ہے جڑا میں اتے لباس فوجی لباس پہندا جسم دی حفاظت واسطے نبی کریم نے فرمایا جا علی وہ زیرہ بیچ کے آ جا او دے پیسے لے کے میرے کول آ جانا علی مرتضیٰ کے بازار دی اندر بیچ دے پینے مگر ملک کوئی نہیں لان دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کشمکش دی اندر مبتلا نے کہ میری وہ زیرہ بک جائے اور منو مال مل جائے میں نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دی اندر پیش کر دواں تھوڑی دیر گزری مدینے دا بڑا تاجر تے سخی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے فرمایا علی اج تیری شادی ہے کی گل ہے تسی اتھے کی بیچ رہے ہو فرمایا عثمان میں زیرہ بیچن آیا
کوئی شادی دا سامان خرید سکا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا لیا منو دے دے 450 درہم، 450 درہم جدا مل کوئی نہیں سی لان دیا۔ حضرت عثمان غنی نے 450 درہم دے کے وہ زرہ خرید لئیے۔ حضرت علی نو پیسے دیتے، علی جان لگے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی میری بات سن جو۔ حضرت علی واپس آئے، فرمایا علی پیسے بھی تسی رکھو، زرہ بھی تسی رکھو، اے میں عثمان والوں توانو شادی دا تحفہ قبول فرما لو۔ کیسیاں محبتاں نے، کیسا پیارے صحابہ دا۔ علی عثمان نال محبت کر دے، حضرت عثمان علی مرتضی نال محبت کر دے، انہاں دے درمیان کوئی نفرتا نہیں۔ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے، اگر نام حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا ہی جائے جہنم میں جائے۔ وہ صدیق اکبر وہ دیدار حیدر ہے چہرہ علی کا نگاہ ابو بکر، وہ صدیق اکبر وہ دیدار حیدر ہے چہرہ علی کا نگاہ ابو بکر، جو کذاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بتائے جہنم میں جائے، جو کذاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بتائے جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ، علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ، نبھائی غنی نے علی سے محبت، جو عثمان حیدر کو ایک دوسرے کا دشمن بتائے جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ زیرہ بھی لے کے پیسے بھی لے کے حضور دی خدمت پیش ہوئے۔ آقا نے فرمایا علی زیرہ لین دی؟ عرض کیتی محبوبہ مدینے دے سخی نے شادی دے تحفے تے زیرہ بھی دے شدی۔ حضور دے ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا اللہ عثمان نو خیراں عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آ جان، عمر آ جان، عثمان آ جان، عبد الرحمن بن عوف آ جان، سعد آ جان، اور آن مسجد دے اندر نکاح ہونا ہے۔ اس لیے سنت عمل ہے کہ مسجد دے اندر نکاح کیتا جائے، یہ دے اندر برکت ہوندی ہے۔ اور سنت عمل جب مسجد دے اندر نکاح ہوئے گا تو ایک اور طریقہ بھی سنت تے بھی عمل ہو جائے گا۔ اسی میرج حال دے اندر کر دے ہیں
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਆਰੇ ਛੂਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, تو سنت طریقہ ہے کہ کھجوراں یا چھوارے سٹنا لوکاں تے انج کر کے سٹنا، یہ سنت طریقہ ہے نکاح دے اندر۔ اے گتھلیاں تھیلیاں دینا یہ کوئی سنت نہیں ہے، تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، پھر برکت ہو جائے گی کہ مسجد دے اندر نکاح ہو رہا ہے۔ فرمایا مسجد دے اندر آ جاؤ، اور مسجد دے اندر صحابہ آگے، حضرت ابو بکر آگے، حضرت عمر آگے، حضرت عبد الرحمن آگے، چند صحابہ انصار آگے۔ کیسی اعلیٰ ترین شادی کہ جو باپ ہے بیٹی دا وہ نبیوں دا سردار، جیڑی بیٹی ہے وہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے، اور جیڑا دلہا ہے وہ سارے ولیاں دا سردار ہے۔ کتنی اعلیٰ شادی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں تو انہوں گواہ بناندہ کہ میں نے اپنی تی فاطمہ دا نکاح علی مرتضیٰ دے نال کر چھڑیا۔ نکاح دے اندر گواواں دا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ خطبہ کوئی نہیں پڑھدا، مثال دے طور تے دو چار بندے نے، گھر دے جی نے، افراد نے، تو دلہا اپنا نکاح آپ بھی پڑھ سکتے، دلہن موجود ہے، مثال دے طور تے دلہا موجود ہے، وہ کہندا جی اننے 1000 روپیے حق مہر دے بس میں نے اس عورت نو اپنے نکاح دے اندر قبول کرنے، انہاں گواواں دی موجودگی دے اندر۔ وہ بھی کہندی کہ میں بھی انہوں قبول کر لیا، انہاں گواواں دی موجودگی نہ نکاح ہو گیا۔ خطبہ پڑھنا تے ایک سنت مسنون عمل ہے، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیا تو گناہ کوئی نہیں، لیکن گواواں دا ہونا، حق مہر دا متعین کرنا کہ انہاں حق مہر ہے، وہ ماں باپ یعنی منڈے دا باپ کڑی دا باپ رل کے متعین کر لین، کم سے کم 10,000 روپیہ ہونا چاہیے، کم سے کم اس دور دے اندر۔ جتھے اننے پیسے تسی لاندے ہو، خرچ کر دے ہو، تے حق مہر بچی نو زیادہ دے چھڑو، لیکن حیثیت منڈے دی ہونی چاہیے، منڈے دی حیثیت دے مطابق۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا صحابہ دی موجودگی تھی، حضرت ابو بکر اس نکاح دے گواہ، حضرت عمر اس دے نکاح دے گواہ، اور نکاح پڑھایا نبی کریم علیہ السلام، اور اپنی بیٹی نو توریا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر دی ساری ذمہ داریاں حضرت فاطمہ نے ادا کی تھی۔ اتنی سخت مشقت کہ چکی نال آٹا پینا، اکھلی دے اندر کھجور دیاں گٹلیاں پا کے انہاں نو کٹنا، گھوڑے واسطے کھان دا سامان تیار کرنا، مشکیزہ چکنا، پانی لے آنا، ہے کون ہے؟ جنتی عورتاں دی سردار۔ یہ حضور دی تربیت ہے، یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور نے فرمایا سلمان جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہویا ہے، اللہ دا مہمان ہے، تیرے نبی دا مہمان ہے، تو کھانے دا انتظام تے کرو۔ ایک دروازے تے، دوجے تے، تیجے تے، چوتھے تے، سارے گھراں چوں یہ آواز آئی کہ ساڈے گھر کچھ بھی نہیں، شام دے کھان دا کوئی انتظام موجود نہیں۔ ٹردے ہوئے حضرت فاطمہ دے بوئے تے ٹر گئے، چاچا جی کدھر آئے ہو؟ اے گل ہے، حضور دا مہمان ہے، اللہ دا مہمان ہے، کھان دا سامان کوئی نہیں۔ فرمایا سچ پوچھو کہ میرے گھر بھی کچھ نہیں، لیکن میری یہ چادر لے جو، اور فلانے یہودی دی دکان تے رکھ چھڑے ہو، تے انہاں کھان پین دا سامان لے آئے ہو، پیسے ہون گے تے پیسے دے کے چادر لے آؤ، کیونکہ حضور دا مہمان آیا، اللہ دا مہمان آیا۔ حضرت سلمان نے وہ چادر پھڑی ہے تے نال اکھاں چوں اتھرو جاری نے، یہودی دی دکان تے کھڑے نے، تو یہودی ویکھن دے آئے کہ سلمان نے چادر پھڑی ہے نال رون دے نے۔ پوچھا سلمان کی گل ہے، رون کیوں دے ہو؟ فرمایا آج اللہ دا ایک مہمان آیا ہے، سیدہ فاطمہ دے بوئے تے، گھر کچھ نہیں سی، انہاں نے چادر بھیجی ہے کہ تو چادر رکھ لے تے اے دے بدلے چ کچھ کھان دا سامان دے دے۔
جدوں انہیں یہودی نے یہ بات سنی تو وہ دی اکھاں چوں بھی آنسو آ گئے، رون لگ پیا اور روندے ہوئے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، منو یقین ہے کہ محمد بھی آلہ نے، محمد دا خاندان بھی آلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے وہی لوگ نے کہ جنہ دا ذکر تورات دی اندر موجود ہے کہ اے اپنی بھوک تے برداشت کر لیں گے مگر کسی دی بھوک نو برداشت نہیں کرن گے۔ ایسی تربیت سی۔ کئی دنوں تو بعد گھر دی اندر جڑا کھانا پکیا تو او دی اندر جڑیاں روٹی دے ٹکڑے بچ گئے نے، انہاں ٹکڑیاں نو لے کے حضرت فاطمہ ایک دوپٹے دی اندر کپڑے دی اندر لپیٹ کے حضور دی خدمت آئیاں اور اینج کر کے دسترخوان وہ کپڑا بچھا دیتا۔ کملی والے نے دیکھیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود نے، تو یہ کی ہے؟ فرمایا ابا جی اج بڑے دنوں بعد روٹی کھادی سی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بڑے دنوں بعد روٹی کھادی سی، پر بڑے دن گزر گئے نے تواڈے نال نہیں سی بہ کے کھادی، تے اے ٹکڑے بچ گئے سن، تے میں آکھیا کہ اج ابا جی نال بہ کے میں روٹی کھانی۔ جدوں وہ کپڑا بچھایا چھوٹے چھوٹے پیس ٹکڑے نے، حضور بھی کھا رہے نے کہ حضور دی اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ فرمایا تیے تیرے گھر تے یہ ٹکڑے بھی موجود نے، پر میں محمد دے گھر دے اندر یہ ٹکڑے بھی موجود نے۔ اس انداز دے اندر سیدہ نے اپنی زندگی نو گزاریا، کدی شکوہ نہیں کیتا۔ جی ہتھاں چ چنڈیاں پی گئیاں تے غلام لین واسطے گئیاں تے حضور نو پتہ چلیا، کملی والے آئے، فرمایا تیے سنیا تو میرے کول آئی سا، کی گل سی؟ عرض کیتی ابا جی ویکھو ہتھاں چ نشان پی گئے نے، تکلیف بڑی ہے، منو پتہ چلیا تواڈے کول غلام آئے نے، تو میں کہ چلو کوئی غلام دے چھڑو، کوئی کام ونڈیا جائے گا۔ آقا نے فرمایا میں تنوں غلام تو بہتر چیز نہ دسا۔ ابا جی وہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا جدو تھک ہار کے تو بسترے تے آندی ہے نا تو سبحان اللہ 33 بار پڑھ لیا کر، الحمدللہ 33 بار پڑھ لیا کر، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کر، اے غلام تو بھی بہتر ہے۔ تین دنیا نہیں دیتی، چاندے تے احد پہاڑ سونے دا بنا کے نال ٹور شاہ، مگر آپ نے تربیت فرمائی تاکہ غریباں نو بھی پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیراں دے نبی نہیں، غریباں دے بھی نبی نے۔ تو یہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گیاں، بیماری چ اضافہ ہو گیا اور آپ دی خدمت کرن ڈیاں نے حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس۔ اج لوگ بڑا کہندے نے کہ ویکھو جی حضرت ابو بکر نے انج کر چھڑیا، یہ کر چھڑیا، وہ کر چھڑیا۔ سیدہ بیمار نے تے خدمت حضرت ابو بکر دی بیوی کر رہی ہے۔ اگر حضرت ابو بکر حضرت علی مرتضیٰ دے دشمن یا حضرت فاطمہ دے دشمن ہوندے تو دشمن دی بیوی دشمن دے گھر چ تے نہیں کدی جاندی۔
یہ تو معلوم ہویا کہ ایویں رولا ہے، حقیقت کچھ ہو رہے. حقیقت ایویں کہ علی مرتضیٰ سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر نال محبت کر دے تے اے انہاں نال محبت کر. جتنے دن سیدہ فاطمہ بیمار رہیاں، جس عورت نے آپ دی خدمت کی وہ حضرت ابو بکر دی بیوی سی. یہ ساڈیاں کتاباں چ بھی ہے، انہاں دی کتاباں چ بھی ہے، اور کسی عورت نے خدمت نہیں کی. جتنیاں وصیتاں حضرت فاطمہ نے کرنیاں سن حضرت اسماء نو کیتیاں، حضرت ابو بکر دی بیوی نو کیتیاں. یہ محبت دی بات ہے. علی میرا جنازہ رات نو اٹھائیو، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن تے بھی کسی دی نظر پڑے. فرمایا اسماء من اے جس طرح میت نو اٹھایا جاندہ ہے نا تو کفن دے جسم نال لگیا ہوندا ہے، تو منو یہ چیز پسند نہیں. حضرت اسماء کہنے لگی ہیں جدو اسی گئی ہیں سنا ایک باری کہ اسا اوتھے ویکھیا کہ وہ لوگ ڈولی بناندے سن، وہ جڑی میت دی منجی ہوندی او دے اوتے لکڑیاں انج لا دیندے انج کر کے انج کر کے لاندے پھر او دے اوتے چادر پاندے سن تو او دے نال کفن نظر نہیں سی آندا. آپ نے فرمایا میرے نال بھی انجی معاملہ کرنا تاکہ کسی دی غیر دی نظر میرے کفن تے بھی نہ پائے. یہ حضور دی تربیت انداز ہے. تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مشعل راہ شخصیات نے کہ جنہ دے پیچھے ٹر کے دنیا دے اندر بھی انسان کامیاب ہوتا ہے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے. واخر دعوانا